اچھا جی، مغل اسفر رحیم صاحب اس وقت ساتھ موجود ہیں. پہلے ہمارے کنٹسٹنٹ ہوں گے. ایس ایم گورنمنٹ آرٹس اینڈ کامرس کالج سے ان کا تعلق ہے. اور پھر میں اپنی تمام ٹیم سے کہوں گی کہ ان کے لیے ذرا ان کے کانفیڈنس کو اور ان کو بیک اپ کرنے کے لیے کلیپنگ کر دیں جی. اور پھر آغاز کیجئے. ٹائم شروع ہو چکا ہے ان کا. آج کا ٹاپک جو ہے وہ اٹھو کے جھکا دو کسی یزید کا سر. بھائی واہ، بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے جناب. بسم اللہ کیجیے. تاج ہوتی ہیں صدر علی وقار، بس کہانیوں میں کردار بدل جاتے ہیں کہ شہزادہ حرم ہمیشہ شام کا سفر طے نہیں کرتا، کہ جب یزید وقت انا ربکم الاعلی کا اعلان کر دے، کہ جب آتش آتش کی صدائیں فرات سے افغان ہجرت کر کے آزادی آزادی میں بدل جائیں، کہ جب سکینہ کی چادر غزنوی کے شہر میں حسینیوں کا شکستہ علم بن جائے، کہ جب 101 حفاظ ابر بارود میں رسم علی اصغر ادا کریں اور عباس کا کاٹا ہوا بازو شہر قندوز میں آ گرے، کہ جب مغربی کوفیوں کی غیرت کی استیاں افغانی اشکوں میں بہا دی جائیں، تو شہزادہ حرم ساحل فرات پر نہیں بلکہ ہندوکش کے پہاڑوں میں رسم حسینی ادا کرتا ہے. وجاہدوا فی اللہ کی تفسیر میں چھپے افق کے راز دھرتی کے سینے پر آویزاں کرتا ہے اور قسم کھا لیتا ہے کہ سر یزید جھکاؤں گا برسر میدان، کہ میری قربانی پر کوفیوں کو بھی واہ کہنی پڑے گی. ممتا کی دعائیں کروں گا اتنی بلند کہ دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینی پڑے گی. میں اس ارض پاک سے ایسے شہید اٹھاؤں گا کہ ان کے مدفن کو زمین کربلا دینی پڑے گی. جب ابن نوح سفینہ نوح کو ٹھکرا سکتا ہے تو کاتب وحی کے گھر میں یزید کا پیدا ہونا کوئی المیہ تو نہیں صدر علی وقار. سوال تو یہ ہے کہ جب لب حسین پر ورد وحی روکنے والا یزید کہلاتا ہے تو اسلم شیخ پوری کا قاتل یزید کیوں نہیں کہلاتا؟ نواسہ رسول کو باطل کہنے والا یزید کہلاتا ہے تو دستار رسول کو ٹیررسٹ کہنے والا یزید کیوں نہیں کہلاتا؟ صدر علی وقار، سوال تو یہ ہے کہ جب حسین کو شہید کرنے والا یزید کہلاتا ہے تو علماء کو شہید کرنے والا یزید کیوں نہیں کہلاتا؟ دختر علی کو یا دربار یزید میں پیش کرنے والے غلام یزید کہلاتے ہیں تو وطن کی بیٹیوں کو مغربی تہذیب کی آگ میں جھونکنے والے یزید کیوں نہیں کہلاتے؟ کہ بس صدر علی وقار، اب تلاوت قرآن نیزے کی ینیوں پر نہیں فاروق کے لبوں پر ہے، کہ پھر کوئی ابن خطاب بیت اللہ کی چھت پر وقت کے یزیدوں کو خطاب دے کہ کسی فرعون کو مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے، کسی دجال کو حاجت روا کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے جتنا آپ نے کیا ہے. اور اس کے یاد رکھیے گا، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کا ٹائم حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. ٹیم آپ لوگ پھر دیکھیں کلیپنگ کر دیں ان کے لیے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ ٹائم سے اوپر جاتے ہیں تو نیگیٹو مارکنگ ہوگی. ابیحہ زیدی آ جائیے جی، ان کا تعلق اور یہ اپنا تعلق بھی خود ہمیں بتائیں گی آ کے. اچھا، یہ جی 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 گورنمنٹ کالج آف وومن سے، گورنمنٹ کالج فار وومن سے آپ کا تعلق ہے. نبیہ کا ان کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. چلیے جی سٹارٹ کیجئے. میری آنکھوں کے سامنے کربلا کا تپتا ہوا میدان ہے. رسول کا نواسہ حسین ابن علی کربلا میں تنہا ہے. گنج شہیداں 71 لاشوں سے بھرا ہوا ہے کہ اب ایک جانب حق و صداقت کا پیکر تو دوسری جانب مکر و فریب کا لشکر ہے. ایک جانب تیر سہنے والا تو دوسری جانب تیر چلانے والا ہے. ایک جانب امن قائم کرنے والا تو دوسری جانب ظلم ڈھانے والا ہے. ایک جانب حسین زندہ باد تو دوسری جانب یزید مرد آباد ہے. کہ صدر علی وقار حسین ابن علی کربل کی سرزمین پر سجدہ شکر ادا کرتے ہیں. ظلم کی شمشیر چلتی ہے، سر حسین نوک نیزہ پر بلند ہوتا ہے اور رہتی دنیا تک حق کی آواز اٹھانے والے ہر شخص کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جب ہر سو باطل پھیلانے لگے شر، اٹھو کے جھکا دو کسی
का सर कि सदर आली वक़ार आज जब सरहद पे मौजूद एक एक फौजी जवान और उसके जिस्मों से बहते हुए खून का एक एक कतरा और उसकी ज़बान पर जारी कलमा हक की सदा पुकार पुकार कर कहती है, उठो के झुका दो किसी यजीद का सर कि सदर आली वक़ार फ़लस्तीन में जालिम की आंखों में आंखें डालकर हक के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले एक एक मुजाहिद का लहू टपक कर कहता है, उठो के झुका दो किसी यजीद का सर कि सदर आली वक़ार आज के इस पुराशोभ दौर में कि जब फ़िरक़ावारियत को आग लगाई जाती है, जनाबे वाला वहीं कोई मौलाना तारिक जमील और कोई शहंशाह हुसैन नकवी बनकर इस आग को गुलजार बनाते हैं और फिर वक्त के फ़िरौन के सामने दुनिया को ये दर्ज देते हैं, उठो के झुका दो किसी यजीद का सर कि सदर आली वक़ार फिर मेरी आंखों के सामने कश्मीर का वो मंजर है कि जब बुरहान वानी को हक की आवाज़ बुलंद करने पर शहीद किया जाता है, सदर आली वक़ार उसका लहू पुकार पुकार कर कहता है, उठो के झुका दो किसी यजीद का सर कि सदर आली वक़ार फिर मेरी आंखों के सामने इराक का वो मंजर है कि जहां शहीद बाकर उस सदर और उनकी बहन शहीद बिनतुल हुदा को कैद किया जाता है, हक की आवाज़ बुलंद करने पर शहीद किया जाता है, सदर आली वक़ार उनकी रूहें पुकारती हैं, उठो के झुका दो किसी यजीद का सर कि सदर आली वक़ार फिर मेरी आंखों के सामने वो मंजर है कि जब बाद रसूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा अपने बाबा के दीन के प्रचार के लिए आगे बढ़ती हैं और बातिल के सामने आवाज़ बुलंद करती हैं कि उठो के झुका दो किसी यजीद का सर, तो चलो हुसैन की तकलीफ भी करे कोई कि सिर्फ सोग मनाने से कुछ नहीं होगा, उठो के हम भी झुका दें किसी यजीद का सर कि सिर्फ लहू के अश्क में कुछ नहीं होगा। शुक्रिया। बहुत खूब जी, बहुत खूब। और ये तो मेरी तरफ से आपके लिए बहुत खूब। अभी आप तशरीफ रखिए प्लीज। टॉपिक को बड़े जबरदस्त तरीके से यूज किया, बाकी जजेस जो है वो फैसला करेंगे। 18 सेकंड पहले ही इन्होंने अपनी पूरी स्पीच को, अपनी पूरी बात को कंटेंट के साथ खत्म भी कर दिया। मोहम्मद उवैस अशरफ दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इनका ताल्लुक है। पहला बजर आपके लिए बजेगा, 30 सेकंड फिर आपके पास रह जाएंगे, ठीक है? तो उस हिसाब से जो है वो आप कंक्लूड कीजिएगा। तैयार है? बिस्मिल्लाह कीजिए। रात की तारीकी में बहते हुए आंसुओं से 62 साला हुसैन माँ की कब्र पर पहुँचा। अम्मा जान, अलविदा कहने आया हूँ, मदीना छोड़ कर जा रहा हूँ। कब्र से आवाज़ आई, ऐ नूरे ऐन, करबला में तो मौत का साया है, क्या जाना ज़रूरी है? हुसैन ने जवाब दिया, अम्मा जान, वक्त का यजीद मैं नफसानी में गर्क बहरे जुल्मात को जोश दिला रहा है कि क़याम ज़रूरी है। बेटा, जवानों का लाशा उठाना पड़ेगा। अम्मा, आज हुसैन लाशें उठाएगा कि घर घर से लाशें ना उठें। आज सकीना तमाचे खाएगी कि कल किसी यतीम बच्ची को तमाचे ना पड़ें। हुसैन निकला है क़याम के लिए मदीने से करबल की जानिब। हुसैन का हर बढ़ता कदम रूह इंसानी से बस यही कह रहा था कि जब जुल्म अपनी हुदूद से बाहर आ जाए, जब ज़मीर फरोशी आम हो जाए, तो उठो क़याम करो कि मिटा दो उसी यजीद का शर, उठो कि झुका दो किसी यजीद का सर। कि सदर ज़ीवकार तारीख़ के रोशन और आग के ताबनाक अबवाब में इन आँखों ने ईरान के शहीद कासिम सुलेमानी को लहू बहाते देखा, कहीं कश्मीर के बुरहान वानी को जान लुटाते देखा, बगावत के नाम पर नाइजीरिया के शेख ज़कज़की को बेटों का लाशा उठाते देखा। मैंने फ़लस्तीन के माजूर सबेरा लश्कर को दुश्मन को भगाते देखा। अरे 3 साला शामी बच्चे को खुदा को सब बताते देखा, दुनिया को ये समझाते देखा कि झुका दो किसी यजीद का सर। कि सदर ज़ीवकार अर्ज़ पाक पर भी हमने हुसैन बनकर किरदार यजीदियत को नाबूद किया, हमने चौधरी मोहम्मद असलम बनकर दहशत गर्दों को भगाया, हमने मलाला यूसुफजई बनकर बातिल के हदफ को मिटाया, हम सिद्दीकी बनकर दुश्मन तैयारे को गिराया, हमने एतजाज हसन बनकर फ़ख्र से मौत को गले लगाया। कि उठाओ किसी यजीद का घर, झुका दो किसी यजीद का सर। कि सदर ज़ीवकार किरदार यजीदियत को मिटाने के लिए किरदार हुसैनियत अपनाना होगा कि अगर यजीद दहशत, वहशत, दरिंदगी है तो हमें ज़िंदगी, बंदगी,
تابندگی کرنی ہے. اگر یزید تخریب کا نشیمن ہے تو ہمیں تعمیر کا مسکن کرنا ہے. اگر یزید انسانیت کا خون پیتا ہے تو ہمیں انسانیت کو خون دینا ہے. اگر یزید نو کے سنا پہ قرآن کو چڑھاتا ہے تو ہمیں نو کے سنا پہ قرآن کو سنانا ہے اور حسینی بن کر جھکانا ہے کسی یزید کا سر. ٹائم اپ اور ٹائم کا بہترین خیال رکھا گیا, بہت زبردست. اور آج کا جو ٹاپک رکھا گیا ہے نا, بہت ہی زبردست ٹاپک رکھا گیا. آج کے دن کی نسبت بھی اس ٹاپک سے جو ہے وہ بڑی آ گئی ہے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے بالکل اس میں. لیکن جو انہوں نے شامی بچے کا ذکر کیا 3 سالہ, وہ ہمیشہ آپ دیدہ کر دیتا ہے. جی ہاں بالکل. اور یہ ٹاپک ہی ایسا تھا جوش و ولولے والا کہ جو آپ کے جو ہے نا رونگٹے کھڑے روح کو گرما دے والا جو لفظ ہے وہ یہاں کے لیے. اور آج کا ٹاپک ایسا ہے کہ پھر اس پہ نا آپ لوگ کے کمنٹس لازمی بنتے. بالکل ایسی ہے. میں چاہوں گا تینوں سپیکرز اگر آ جائیں سامنے تاکہ ہم رزلٹ بھی ساتھ ساتھ فاصلے سے آئیے گا ایک ایک کر کے. ٹھیک ہے جی, آ جائیں. سب سے پہلے جو ہمارے پاس سپیکر تھے مغل اسفر. اسفر رحیم, ڈیکلیمیشن کا انداز, کانٹینٹ بالکل ریلیونٹ ٹاپک کے ساتھ. کہیں کہیں تلفظ سے چوکے آپ, جہاں پر آپ کے الفاظ جو تھے وہ اس کے روانی میں آپ نے غلطی کی, اس کی تلفظ کی. وہ دوسرا, جب آپ ایوان میں ہوتے ہیں اس کا وہاں پر مائک کا استعمال مختلف ہوتا ہے. جب آپ اسٹوڈیوز میں ہوتے ہیں وہاں مائک کا استعمال ذرا مختلف ہوتا ہے, اور اس کا خیال بحیثیت اسپیکر آپ کو رکھنا چاہیے کہ آپ نے کتنا لاؤڈ جانا ہے اور کتنا اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے. آپ نے شروع میں تمہید میں بہت لمبا وقت لیا, جہاں آپ کو اس کو پھر اپنے موضوع سے جوڑنے میں کافی وقت لگا, اسی لیے آپ اس کو کنکلوڈ نہیں کر سکے اپنے پوری بات کو, اور اسی لیے آپ کا وقت جو تھا وہ مکمل آپ استعمال نہیں کر سکے اس کو. تمہید میں آپ نے بہت طویل وقت لیا. ابیہا ریفرنسز بہت زیادہ تھے, اور سب سے خوبصورت بات جو تھی وہ یہ کہ آپ نے بہت ساری جگہوں پہ اپنے ریفرنسز کوٹ کیے, اور اس کے بعد آپ نے آخری کے 15-20 سیکنڈ میں ان تمام کو سمیٹ کر اپنے موضوع پہ کنکلوڈ کیا. وہ اس کی خوبصورتی تھی, ورنہ اگر آپ اس کو ویسے ہی چھوڑ جاتی ہیں یا وقت ختم ہو جاتا تو شاید وہ اتنا خوبصورت نہ لگتا. ڈیکلیمیشن کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے افکار ہیں, جو آپ کے خیالات ہیں, جو آپ سوچتے ہیں اس موضوع کے حوالے سے, اس کو آپ جس طرح محسوس کرتے ہیں وہ احساس آپ کی آڈینس میں بھی جائے, آپ کی آڈینس کو ویسے ہی محسوس کرے. اور اویس, تمہاری تقریر میں وہ احساس ہمیں محسوس ہوا کہ تم جو بات کر رہے تھے, جو جملے تھے تمہارے, اس میں جتنی تم نے جہاں باتیں تکلیف کی ہم نے وہ تکلیف محسوس کی. جہاں رونگٹے کھڑے ہونے کی بات جو کرن نے جس طرح کی, تو وہ یقیناً ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے وہاں پر. تو ڈیکلیمیشن کی جو بیوٹی ہے وہ صرف اتار چڑھاؤ یا منظر نگاری یا ریٹورک کی نہیں ہوتی, بلکہ اس احساس کو منتقل کرنے کی ہوتی ہے اپنی آڈینس میں. بالکل تمام باتیں راحیل نے کر دی ہیں. راحیل میرے ساتھ جج ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں ایک ہی تقریر ہم نے لکھی ہوتی ہے ججمنٹ کی, وہ راحیل پہلے کر لیتے ہیں. اناؤنس پھر نہیں, پھر میں رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں, رزلٹ کی کیلکولیشن وہ کرتے ہیں. لیکن ایک چیز بڑی اچھی ہے کہ آپ ریٹورک یقینی طور پر جب آپ کرتے ہیں, اور جو ڈیکلیمیشن کا یا مذاکرے کا ایک مزاج ہے, اس میں اس کی بنت جسے نیٹنگ ہم کہتے ہیں وہ کرنا بڑا ضروری ہے. آپ کے پرانی تقریر ہو یا نئی تقریر ہو, اس کو آپ موضوع کے اعتبار سے جب جوڑتے ہیں, اگر وہاں جھول ہو تو پھر ججز کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہاں پہ ڈنڈی ماری جا رہی ہے, اس کا کہیں نہ کہیں وہ آ جاتے ہیں. بریک کی جانب ہمیں بڑھنا. جی بالکل, ہم رزلٹ جو ہے رزلٹ اناؤنس کر رہے تھے, اور پہلے نمبر پر آج جو ہیں وہ اویس ہیں, بہت بہت مبارک. اویس اسپیکر, اور ابیہا کی دوسری پوزیشن ہے, اور تیسری پوزیشن جو ہے وہ مغل اسفر. ابیہا اور اویس مبارک کو, آپ سیکنڈ راؤنڈ میں جا رہے ہیں. مغل اسفر, آپ نے بڑی محنت کرنی ہے, آپ کو بہت بہت مبارک ہو ہماری طرف سے آگے بڑھنے کے لیے. اور اگر یہ فیصلہ میں نے کرنا ہوتا تو میرا فیصلہ یقیناً پہلی پوزیشن ابیہا کے ساتھ جاتی.